بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ 9th کلاس سے 10th کلاس میں آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو کرائسس آیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاسز کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں مجھے آپ کا جو تعاون ہے درکار ہوگا تاکہ ہم لوگ وہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس بتا دوں۔ 10th کلاس میں آپ لوگوں نے من ہدی القرآن الکریم میں سے سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من ہدی الحدیث میں سے احادیث 11 سے لے کر 20 تک پڑھیں گے، ترجمہ اور تشریح، اور موضوعاتی مطالعے میں سے 5 چیپٹر جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج ہم لوگ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ الاحزاب کے بارے میں بتاؤں گی کہ احزاب نام یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، کون سے واقعات تھے اور کون سے وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ غزوہ جو ہے وہ ہوا۔ تو سورۃ الاحزاب جو ہے اس کی 73 آیات ہیں، اور یہ ایک مدنی سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا جو ہے یہ نام احزاب لفظ جو ہے وہ جمع ہے حزبون کی، اور حزبون کے معنی ہے گروہ، قبیلہ یا لشکر۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کفار کے تمام قبائل اور اسلام کے تمام دشمن گروہ شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب ماہ شوال 5 ہجری میں ہوا، اور اس کے اسباب کیا تھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ غزوہ ہوا ہے 5 ہجری میں، اور اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، اور غزوہ خندق ہوا 3 ہجری میں۔ اور وہ تمام غزوات، پہلے جو 2 غزوات ہو چکے تھے اس میں کفار کو کافی نقصان ہو چکا تھا، جانی بھی مالی بھی، اور اس لیے ان کے دلوں میں، یہودیوں کے اور کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی، اور وہ یہودی اور جو کفار تھے مکہ کے وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، اور اس کے لیے یہودیوں نے جو مدینہ میں تھے وہ مکہ گئے، انہوں نے مشہور جو سردار ہیں ابو سفیان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ان کو آمادہ کیا کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 12,000 کا لشکر جو تھا وہ تیار ہو کے آ گیا۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ وہاں پر جو ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہا کہ ایسا ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں جس سے ان کو اندر آنے میں مشکل ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ جو ہے جب آئے اور انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی، کیونکہ عرب میں یہ رواج نہیں تھا خندق کا، انہوں نے ایک بالکل نئی چیز دیکھی کہ یہ خندق کھدی ہوئی ہے، وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، اور وہ تقریباً انہوں نے 24 دن محاصرہ کیے رکھا اور باہر ہی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ سردی کا موسم تھا جس میں غزوہ خندق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سخت آندھی آئی جس سے ان کا ظاہر ہے اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک اور پانی کی فراہمی بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور جب آندھی طوفان آیا تو اس سے جو ہے وہ ان کے سارے جانور بھی بھاگ گئے، اور وہ خود بھی اتنے پریشان ہو گئے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جو کہ اس صورت میں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گی، اور وہ تمام لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ مسلمان اس کڑی آزمائش میں پورے اترے۔ سخت ترین حالات میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور ثابت قدم رہے۔ سچے مومن جو ہے وہ جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہے۔ جب سچے مسلمان آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی مدد کے لیے آندھی اور فرشتے بھیجے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو یہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے غزوہ احزاب پیش آیا، اور اس کا نام جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کے آیات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آج اس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو 5
آیات جو ہے اس کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ مفہوم بھی بتاؤں گی۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلا جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ سے، تقوی سے ہے یہ لفظ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، تطیع کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اطاعت کرنا، کافروں اور منافقین کا کہنا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کریں، ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، آپ کے تمام عملوں سے باخبر ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ پھر اگلی آیات دیکھیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین فی جوفہ، قلبین، با یا نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے دو دل نہیں بنائے، فی جوفہ، کسی کے پہلو میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دل بنایا ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اس میں یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میرے پاس دو دل ہیں، جس سے میں ایک سے اچھی باتیں سوچتا ہوں، دوسرے سے بری باتیں سوچتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کا یہ حصہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ انسان کے پاس دل ایک ہی ہوتا ہے، اسی سے وہ اچھی بات بھی سوچتا ہے، بری بات بھی سوچتا ہے۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، کم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، یعنی کہ جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو یہ ایک طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ صرف وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہارے کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ وما جعل، اور نہ ہی بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہے وہ تمہارے سگے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم، اے مومنو تم پکارو، لے پالکوں کو، لے آبائہم، ان کے باپ کی نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ درست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں ان کے باپ، آباءہم، اگر تمہیں ان کے باپ کے نام معلوم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، یعنی کہ تمہارے بیٹے نہیں وہ بن سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم اس سے پہلے غلطی کر چکے ہو، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم ارادتاً کرو گے ایسا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر تم ارادہ، یعنی کہ اگر تم جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا۔ لیکن اگر تم نے پہلے غلطی کر چکے ہو، جیسے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ، ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن وہ منہ بولے بیٹے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی اس میں درج ہے کہ اگر تم پہلے غلطی کر چکے ہو لیکن اب تم نے ایسا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں اگلی آیات جو ہے وہ آپ کو ان کا ترجمہ بتاؤں گی اور کچھ سوالات کے جوابات بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔